قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا ایک اہم ترین حکم نماز ہے، ایک اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اور دن بھر میں ہر مسلمان پر 5 الگ الگ وقتوں میں کچھ مختلف شرطوں کے ساتھ نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کے ہر بندے کو اس نماز کی دعوت دی جائے اور نمازی بنایا جائے۔ اور کسی بھی مومن کے لیے بلا عذر بلکہ بہت زیادہ شدید مجبوری کے علاوہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے اور اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے تو بس یہی بات کافی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ کی زندگی ایسی گزری کہ آپ زیادہ وقت اپنی مصروفیت سے بچا کر نکال کر نمازوں میں ہی لگایا کرتے تھے۔ حال یہ تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں کہ جو جھوٹے مسلمان تھے، منافقین تھے، وہ لوگ بھی مسجدوں میں آ کر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ جو شخص نماز نہیں بلکہ اگر جماعت کی پابندی سے بھی کوتاہی کرتا تھا، غفلت برتتا تھا، تو صحابہ اکرام کے درمیان باتیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں، اس کو شبہ کی نظر سے دیکھا جانے لگتا تھا کہ کہیں یہ جھوٹا مسلمان تو نہیں، جھوٹ موٹ میں ہمیں اسلام والا بن کر تو نہیں دکھا رہا، منافق تو نہیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز تو کیا جماعت بھی چھوڑ دیتا ہو۔
خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احادیث میں حال لکھا ہے کہ آپ اتنے لمبے قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے والے لوگ تھک جاتے تھے، بالآخر مجبور ہو کر کبھی کبھی نیت توڑ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ آپ کے قیام، آپ کا کھڑا ہونا اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ قدم مبارک پر ورم آ جانا اور سوج جانا۔ فاقوں کے دن گزارنے کے بعد، سخت ترین صعوبتوں سے گزرنے کے بعد، اور ہر پتہ نہیں کس کس طرح کے مصائب اور آلام کا سامنا کرنے کے بعد، لوگوں کی گالیاں، بری باتیں، بیجا الزامات برداشت کرنے کے بعد، ابو لہب کی کہ جیسے لوگوں کی بری باتیں اور گالیاں سننے کے بعد جب رات آتی تو انسان کا دل ہی چاہتا ہوگا کہ بھئی اب آرام کریں، اب سکون سے سو جائیں، لیکن آپ کا حال یہ ہوتا کہ آپ قدر آرام فرماتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، اور یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہو جایا کرتی۔ اور صرف وہ قیام نہیں ہوتا کہ دیکھنے ظاہری نماز ہوتی ہو، بلکہ اس میں ایک ایک آیت کو بار بار لوٹا کر پڑھنا، اس کے اندر جو کچھ بتایا ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اللہ تعالی نے اس پر غور کرنا، تکرار کرنا اس کا، اور رونا، اور اس شدت سے رونا کہ داڑھی مبارک کا تر کر دینا۔ یہ تمام باتیں نماز کی اہمیت کے لیے کافی ہیں۔ اور دیکھیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کیسی اہمیت دی کہ ہر حکم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لا کر دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ شراب حرام ہو گئی، یا رسول اللہ زکوٰۃ دینی ہے، جہاد کرنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ لیکن جب معراج پر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا، ملاقات کا شرف عطا فرمایا تو ساتھ ساتھ میں نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا کہ جائیے امت کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے یہ عظیم تحفہ لے کر جائیے۔ اور یہی وہ عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بار بار اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے رہے، نیچے آتے رہے، حضرت موسیٰ سے بات ہوتی رہی، پھر لوٹ کر جاتے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی، تو یہ بار بار کی ملاقات بھی وہ نماز کی واسطے سے ہی ہوئی ہے، ایک طرح سے سوچا جائے تو۔ ایک عجیب ماحول اور ایک عجیب طرح کا منور نظام پیغمبر علیہ السلام نے قائم فرمایا کہ ہر شخص کو بندہ بنا دیا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیا، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ گویا مومن کی معراج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کا قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں اس کو سنوں، تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ کیسا عظیم الشان اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں نماز جیسا تحفہ عطا کیا۔ لیکن حالات دن بدن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے بدلتے رہے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب پوری کی پوری جماعت میں اگر کسی کو امام صاحب کو متشابہ لگ جائے رکعتوں کا یا
کسی اور چیز کا تو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں خود یاد نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی صورت والی نماز پڑھا دی، کتنی رکعتیں ہم نے پڑھ لی، کتنی ہماری باقی ہیں۔ ہمارا حال اکثر اوقات میں یہ ہو جاتا ہے کہ سلام اگر ہم امام صاحب نے پھیر دیا ہو تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں اگر ان کی رکعت نکلی ہے تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میری رکعت نکلی ہے، اور نکلی ہے تو ایک نکلی ہے کہ دو نکلی ہیں، جبکہ 2 منٹ 5-7 منٹ کی 8 منٹ کی نماز ہوتی ہے، ہم اتنی دیر میں یہ بھول جاتے ہیں۔ ایک یہ ہماری نماز ہے، بے توجہی اور غفلت کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ لپیٹ کر منہ پہ نہ مار دی جائیں کہ لے جاؤ ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسی عبادتوں کو کر کر تم نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے؟ اگر اللہ نے ہم سے یہ کہہ دیا تو ہماری کیا رہ جائے گی؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے کسی کو؟ اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہماری کیسی رسوائی ہوگی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں محض نماز عطا نہیں فرمائی بلکہ نماز سے جو بات چاہی ہے وہ بات بھی سمجھائی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی سکھایا ہے، کس انداز میں اس کا ظاہر ہونا چاہیے اور کیسا اس کا باطن ہونا چاہیے۔ جب ان تمام باتوں پر ہم پوری طرح سے عمل پیرا ہوں گے تب ہماری نماز ہو سکتی ہے، ورنہ آج باطن کی بات تو بہت دور، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نماز کا ظاہر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا ظاہر ہی بالکل بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ذرا سی فون کی بیل بج جائے پھر دیکھو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو کہ کون سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ کتنے کام ایسے اس وقت ہو رہے ہیں کہ آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور وہ پڑھتا ہے اور ٹکریں مار کر گویا گزر جاتا ہے، نہ اس کو کسی سے پوچھنے کی نہ کسی کو سنانے کی فرصت ہوتی اور نہ دل میں اس بات کا خیال ہوتا، نہ فکر ہوتی، اور نہ ہی دیکھنے والوں میں سے الا ماشاء اللہ کوئی اگر ہوا تو ہوا، نہ ہی دیکھنے والوں میں سے کوئی اس کو ٹوکتا کہ بھئی ایسا نہیں کرتے اور یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ ایک یہ ہماری غفلت والی نمازیں ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میدان محشر جس کے قائم ہونے کی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے اور بالکل سچی خبر دی ہے، ہم سورج کے نکلے ہوئے ہونے کا انکار تو کر سکتے ہیں، دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، آپ کے کہے ہوئے آپ کے فرمان کو، ارشادات کو ہم کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ جو بات آپ نے فرما دی وہ ہو کر رہے گی، برحق ہے، کبھی نہیں ٹل سکتی، وہ بات کسی طرح مؤخر نہیں ہو سکتی ہے۔ میدان محشر کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں کہ قائم ہوگا، اور زندگی بھر کے تمام طرح کے اعمال کا، عبادتوں کا، پوری زندگی، پوری جوانی کا، ہر لمحے، ہر سانس کا، ہر رزق کے دانے اور قطرے کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی ان کوتاہیوں پر ہمیں جواب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یہ وجہ تھی اس لیے کوتاہی ہوئی، اور اگر کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو پھر ہمیں اللہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے غضب سے، اپنے غصے سے حفاظت فرمائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اصل نماز کیسی ہونی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے، نمبر 1 پر نماز کا ظاہر اور بالکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کہتے وقت
تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہمارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، رخ کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسے ہونے چاہیے، نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، رکوع ہو تو رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ ہو تو سجدہ کیسا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں پر اچھی طرح سے کسی کے سامنے بیٹھ کر سیکھ کر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ظاہر ٹھیک ہو۔ نمبر 2 کی چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے اس پر پوری طرح توجہ ہونی چاہیے کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کے الفاظ، اس کے حروف کی ادائیگی کوشش کر کے ٹھیک کرنی چاہیے، کسی کو سنانا چاہیے کہ یہ محتم بشان عمل ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ جب نماز کے اوقات آیا کرتے تھے تو کتنے بزرگ ایسے ہیں، کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ کب کب آیا کرتے تھے، کانپ جایا کرتے تھے، بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ بادشاہ کے سامنے حاضری کا وقت ہے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میری اب حاضری کا وقت ہے، اللہ کے دربار میں شہنشاہ کون و مکا کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اس تصور کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے، کیفیت انشاءاللہ بدلے گی۔ تو پہلی چیز کیا بتائی کہ نماز کا ظاہر یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، قیام، تشہد میں بیٹھنا، جلسہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، جیسے کی جاتی ہیں، جیسے کرنے کا حکم دیا ہے ویسے کرا جائے۔ نمبر 2 پر جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو کسی کو سنا کر سدھار کر لینا چاہیے۔ نمبر 3 پر یہ کام کریں کہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے معانی یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں، کہ ان کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد پھر آپ کا دل خود بخود ان چیزوں کے پڑھتے وقت متوجہ ہو جائے گا، زیادہ لگے گا، نماز زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ کہ آپ ایک آدھ صورت ہی نماز والی پڑھ لیں، آپ اسی کا ترجمہ یاد کر لیں، قل واللہ احد پڑھ لیں، اسی کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین تو ہر آدمی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، یاد بھی ہوتی ہے، بس ذرا ادائیگی ٹھیک کرنی ہے، تھوڑی سی محنت 5-10 منٹ کی اگر روز کریں تو کوئی بعید بات نہیں کہ 15-20 دن مہینے بھر میں ٹھیک ہو جائے، اور نہ بھی ہوا تو یہ عمل تو کم سے کم جو ہے ان کے درجات بڑھانے کے لیے کافی تو ہوگا، کم سے کم یہ بات تو ہوگی کہ ہاں باری تعالیٰ میں کوشش کر رہا تھا، کوشش کرنے والوں میں تو اس کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن یہ کیا تک ہے بھائی، اور ایسی بھی کیا مصروفیت ہے بھائی کہ ہر کسی چیز کے لیے، ہر کسی کام کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نمازیوں کے لیے بات چل رہی، بے نمازیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، نمازیوں کو بھی اپنی نمازیں درست کرنے کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ نکالنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، گھنٹوں موبائلوں پر واہیات میں نکال دیتے ہیں، گھنٹوں دوستوں کی مجلسوں میں نکال دیتے ہیں، آل فال بکتے ہوئے نکال دیتے ہیں، واہی تباہی کے قصوں میں لگ کر نکال دیتے ہیں۔ بازاروں میں اگر ایک چیز خریدنے جاتے ہیں وہ ہمیں 10 منٹ آدھے گھنٹے میں اگر مل جانی ہوتی ہے 3 گھنٹے صرف کر کے آتے ہیں۔ شادیوں میں جاتے ہیں صرف کھانا کھا کر ملاقات کر کے لوٹنا ہوتا ہے، 4 گھنٹے نکال دیتے ہیں۔ کیا ان چیزوں کا اللہ کے دربار میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا ہے؟ بھاری پڑ جائے گا حساب دینا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 پر نماز کا ظاہر بالکل ٹھیک کریں، نمبر 2 پر جو پڑھا جا رہا ہے اس کی ادائیگی درست کرنے کی کوشش کریں، نمبر 3 پر اس کے معانی یعنی اس کے ترجمے کو یاد کر لیں۔ اور بہتر نماز خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان عبادت کرے تو کیسے عبادت کرے؟ اچھی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے کھڑا ہو اللہ کے سامنے، ایسے عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اتنا ذہن کو حاضر کر کے
ایسا تصور پکا کر کے کھڑا ہو کہ گویا وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو یہ کیفیت تو ہونی ہی چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے، یہ خشوع کا ادنا درجہ ہے، خضوع کا ادنا درجہ ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور جب نماز پڑھ لے تو ایک دم سے اٹھ کر نہ چلا جائے، بلکہ ایک کام اور کر لے کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس پر ذرا دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے غور کر لے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور میں نے کیا مجھے کیسے پڑھنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو کوتاہیاں سامنے آئیں، جو غلطیاں سامنے آئیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی اور غلطی ہوئی کہ میں اتنی عظیم الشان عبادت کو جیسے کرنا چاہیے تھا میں ویسے بالکل بھی نہیں کر سکا، ادنا درجے پر بھی نہیں کر سکا، بس آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور جیسی بھی ہے آپ قبول فرما لیجئے۔ اور توفیق پر کہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، جماعت میں شامل ہونے کی توفیق مل گئی، مسجد آنے کی توفیق مل گئی، اس توفیق پر اللہ سے جو ہے اللہ کی شکر گزاری کرے، کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیری مہربانی ہے کہ تیری توفیق سے یہ کام ہو پایا، اس پر وہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس چیز پر بھی، جس نعمت پر بھی اللہ کی بندہ شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو توفیق پر ہم شکر ادا کریں گے تو توفیق مزید ہمیں مزید ملے گی، زیادہ ملے گی، اور زیادہ ملے گی، اور زیادہ خیر کے کاموں میں لگنے کی، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہمیں توفیق مل جائے گی۔ اور جو اس کے اندر تقصیر، جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، ہو ہی جاتی ہے انسان سے، اس پر وہ استغفار کر لے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اور وہ اس عبادت کے بدلے جو ہے اس سے راضی ضرور ہو جائے گا۔ کم سے کم غافلوں میں ایسے بندے کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک وہ ہیں کہ جن پر مایوسی غالب آ جاتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا کام ہی نہیں ہو سکتا کچھ بھی، گویا کہ وہ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مغفرت سے کسی کا بھی کوئی بھی گناہ بالکل نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ وعدہ فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے ایسا آلودہ کیا کہ وہ مایوس ہو گئے، تو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو قدرت حاصل ہے، کوئی اس کو تھکا نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، تو اس کے سامنے بندہ اس کے سامنے بس کہہ دے کہ اللہ معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، اللہ سب معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے وہ۔ اس کو اچھا نہیں لگتا اپنے بندے کو سزا دے کر، لیکن اس نے بس ایک سسٹم رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے کہ بندے وہ شیطان یہی حرکت کرتا ہے کہ گناہ کراتا ہے اور ایک پہلے تو یہ کہے گا کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا غفور ہے، اور پھر ایک حد تک لے جانے کے بعد پھر بندے کے دل میں ہی ڈال دیتا ہے کہ اب تو تیرا کچھ نہیں ہونے والا، بس تیری زندگی ایسی ہی گزرنی، اب تجھے جہنم میں جلنا تو ہے ہی، اب کرے جا، اب تیرا تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اس کو مایوسی میں مبتلا کر کے توبہ سے بالکل مایوس کر دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہی نہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا ہے، اگر یہ خیالات ذہن میں آئیں کسی کے اور وہ عبادتوں سے ان باتوں کی وجہ سے دور ہو اور
اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اگر عبادتوں سے دور ہو کہ مجھ سے تو آتا ہی نہیں پڑھنا، مجھ سے تو غلط ہی پڑھنا آتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان آیات کو، ان طرح کے اسباق کو سامنے رکھ کر وہ اللہ کی عبادت جیسی کی جاتی ہے کر لیا کریں، پھر اس پر جو ہے اللہ کی توفیق پر الحمدللہ کہیں اور اپنی کوتاہی پر استغفر اللہ کہا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ دوسری ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب بندہ عبادت پر آ جاتا ہے، مستقل پابندی سے نمازیں پڑھتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے یا اپنے آپ میں وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ بھی بہت بہت زہریلا ہتھیار ہے شیطان کا۔ اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش رکھنی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، میرے بس کی بات ہی نہیں تھی، میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا مجھ سے ایسا، یہ تو میرے رب نے چاہا تو ہو گیا، میرے رب نے توفیق دی مجھے تو یہ ہو گیا، میرے رب نے اسباب قائم کر دیے میرے لیے، حالات بنا دیے میرے لیے تو ہو گیا، ورنہ میری تو بس کی بات ہی نہیں تھی، میں کہاں اور یہ کیسی عظیم الشان عبادت کہاں۔ تو اس طرح کا تصور اگر انسان کے ذہن میں خود پسندی آنے لگے اور اس طرح اپنی بڑائی آنے لگے تو وہ دیکھے کہ وہ فوراً جو ہے اس طرف ذہن کو لے کر جائے کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اس پر وہ الحمدللہ کہے، اور اگر مایوسی غالب آ رہی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ جیسی آیات کو سامنے رکھے اور جیسی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں وہ کر لیا کرے۔ اس کے علاوہ ایک عجیب طرح کی پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم ہی لوگ، بلکہ یہ باتیں ہر انسان کسی نہ کسی طرح محسوس کرتا ہی ہے کہ عبادتیں تو کرتا ہے، اللہ کے کام تو کرتا ہے، نیک کاموں میں شامل تو ہو جاتا ہے، لیکن دل اس کا جو ہے وہ اچاٹ رہتا ہے، لگتا نہیں ہے، بے دلی سے بس کرے جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب وقت آتا ہے تو بہت زیادہ طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت آئے، فرصت ملے تو بڑا بوجھ بن جاتا ہے، اور لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب بددلی کا عالم ہوتا ہے، جب دل کسی کام کو چاہ نہیں رہا ہوتا، گھبرا رہا ہوتا ہے، اچاٹ ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ کام کیا نہیں جاتا، بڑا بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس کام میں لگے رہنا، مستقل لگے رہنا، کرتے رہنا بہت زیادہ طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہے یہ چیز۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب عصر حاضر کی ایک نامور شخصیت ہیں، ایک عظیم سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، امت کو آپ سے، ہم سب کو آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اپنی مجلس میں فرمانے لگے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مبارکبادی دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے لیکن وہ کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگے مبارکبادی دیتے تھے حضرت گنگوہی علیہ رحمہ، کہتے تھے کہ میں مبارکبادی دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کا دل عبادت میں لگتا نہیں ہے، اچاٹ رہتا ہے، گھبراتا رہتا ہے، بڑے اس کو بوجھ بنتا ہے اس کے لیے عبادتوں میں لگنا، لیکن وہ پھر بھی کرتا رہتا ہے۔ کہ اگر کسی کا دل لگ گیا عبادت میں، مزہ آنے لگا، تو اس کے ساتھ ایک بات یہ نکل تو سکتی ہے نا کہ یہ اپنے مزے کے لیے پڑھ رہے تھے، یہ اپنے مزے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ایسا شخص جو ہے، ایسا شخص محض اطاعت کے لیے کر رہا تھا، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا تھا کہ بھئی مجھ سے ہو تو نہیں رہا، میری طبیعت تو راضی نہیں ہو رہی، لیکن میرے رب کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے، وہ اس لیے کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا کہ جس شخص کو قرآن پڑھا نہ جائے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کو مشکل ہو رہی ہے۔ ارے جس کی آواز اچھی ہے، جس کے الفاظ ٹھیک نکلتے ہیں، جو ایک آیت دو آیت پڑھتا ہے تو لوگوں کی شاباشیاں ملنے لگتی ہیں، اب ایسا شخص تو قرآن پڑھے گا ہی،
اس کو تو مزہ آ رہا ہے، جس کو خود بھی مزہ آ رہا ہے، جس کے سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، وہ تو پڑھے گا ہی۔ لیکن ایک ایسا شخص کہ جو پڑھتا ہے تو لوگ غلطیاں بتانے لگتے ہیں، ادھر سے ٹوکنے لگتے ہیں، ادھر سے ٹوکنے لگتے ہیں، لکھا کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے، صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسا شخص بددل ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ تو اس لیے اس بددلی، اس زور زبردستی سے لگے رہنے پر اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو جس شخص کو عبادت میں جتنی زیادہ مشقت ہو اس کے لیے اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حال جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی جو ہے طاعت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے انسان پر شیطنت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے بہت اچھے حال میں ہوتا ہے، کبھی برے حال میں ہوتا ہے، کبھی نیکیوں پر طبیعت بہت زیادہ مائل ہوتی ہے، کبھی نیکیوں سے طبیعت بھاگ رہی ہوتی ہے۔ بس بہرحال ہمیں طبیعت جس وقت چاہے جس وقت نہ چاہے ہمیں لگے رہنا ہے، اسی کو اعتدال کہتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے بات چلی تھی، نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جب بندہ جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ قرأت شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ثم یقول الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فاقول اثنا علی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میری بزرگی میرے بندے نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے پوری سورہ فاتحہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو جواب ملتا رہتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، میرے لفظوں کو سن رہا ہے، میری آیتوں کو سن رہا ہے، تو بہت سارے مراحل تو ہمارے ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے کہ اب ٹھیک سے پڑھنا ہے، اب دھیان لگا کر پڑھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری اسی تصور سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہماری نمازوں کے اندر خود بخود سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا اور حسن پیدا ہو جائے گا۔ ایسی نمازوں کے بعد جب ہم سلام پھیریں گے تو ایک دل پر خاص طرح کا نور، کیفیت محسوس خود بخود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کوتاہیاں، غلطیاں اب تک سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور بقیہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔